بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں روزے کی تعداد پوری کریں۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جزاک اللہ۔ قاری سید نجم الثاقب کاظمی، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی، بہت شکریہ۔ ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو، اور گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیں۔ جی، ماہ مبارک رمضان سے
منسلک اور اس سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا موضوع کہ ماہ مبارک رمضان کا تعارف ہی اس کے ذریعے کرایا گیا ہے، یعنی قرآن پاک۔ ایک روایت ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، تو قرآن دلوں کی بہار ہوا، اور ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار ہوا۔ اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور یہی بہار ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب موجود ہیں، ہمارے سچ ٹی وی کا ایک مستقل چہرہ ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے آپ کا خاص مطالعہ ہے، اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت ہیں جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی۔ آپ ایک صاحب علم شخصیت ہیں، اور جو شخصیات بڑے خلوص سے معارف دینی بیان کرتی ہیں، آپ ان میں سے۔ ماشاءاللہ، ان دونوں مہمانوں سے ہم آج بہت کچھ سیکھیں گے اور جانیں گے۔ ذکر ہوا کہ حدیث ہے، روایت ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب قبلہ، قرآن اور رمضان کا تعلق، اور ہمیں تو بار بار یہ ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی جو بھی فضیلت ہے وہ قرآن کا تعارف کہہ کے کہ اس میں قرآن نازل ہوا کروائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بالکل ایسا ہے کہ بہار قرآن ہے ماہ رمضان۔ قرآن کریم کے لیے ماہ رمضان بہار کا یہ ایک ہم معنی لے سکتے ہیں کہ دیکھیں، بہار حیات نباتی جو ہے نا، اس کے وجود میں آنے کا ایک بہترین موجب ہے۔ واہ، بے شک۔ قرآن کریم، ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، ہر طرف باغ میں جائیں، جی ظاہر پہ ہے جائیں، پرورش خوشبو ہی پاتی خوشبو ہوتی ہے، رنگا رنگ پھول ہیں۔ زندگی پرورش پاتی ہے بہار کی، بہار کے دامن میں۔ قرآن کریم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کریم کی جو کا نزول ہے وہ گویا یہ جو وحیانی ہدایت ہے بنی نوع بشر کے لیے، آسمانی ہدایت ہے، یہ سلسلہ اس کا آغاز بھی قرآن کریم کے نزول کا آغاز جو کہ ہے، یا وہ دفعتاً واحدہ اگر قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے تو وہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے، اور پھر جب ہر سال اس امت پہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہینہ آتا ہے، شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو انسان قرآن کی طرف اس کا قلب مائل ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی جو پورا سال قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے، اس مہینے میں اقبال قلب ہوتا ہے، کوئی ایسی ہوا چلتی ہے، کوئی ایسی نسیم، وہ اس کے جھونکے وہ چلتے ہیں کہ انسان قلبی طور پر آمادہ ہوتا ہے کلام خدا کو سننے کے لیے، کلام خدا کو پڑھنے کے لیے، کلام خدا پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ مہینہ بہار قرآن ہے، اسی معنی میں کہ ایک طرف تو قرآن کی تلاوت، دوسری طرف قرآن کے احکام پر عمل، اور اس کا سب سے بڑا نمونہ تو خود روزہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کس لیے نازل فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیں قرآن کی غرض و غایت کیا تھی؟ کہ متقین کے لیے ہدایت کا سامان مہیا ہو جائے۔ دوسری طرف ماہ مبارک رمضان میں روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ماہ مبارک رمضان ہو، اس کا ہدف تقوی، کتاب ہدایت ہو، وہ کس لیے؟ وہ بھی اس لیے کہ متقی جو تقوی کی منزل ہے اس تک پہنچیں۔ تو یہاں گویا ایک سنگم ہے
ماہ مبارک رمضان میں کہ دو ہدایتوں کے اسباب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان منزل تقویٰ پر پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی قبلہ، ماہ رمضان اور قرآن کا تعلق، اور بہار بھی اسی لیے کہا گیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی رب کائنات نے تقریباً ہم ماہ رمضان کا ذکر کیا تو تعارف قرآن ہی کے ذریعے کروایا، تو گویا جو ماہ مبارک رمضان کی جو ہماری مین ایکٹیویٹی ہے، ہماری جو مین سرگرمی ہے، وہ قرآن پاک ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی قرأت، قرآن کو نمازوں میں پڑھنا، یعنی جو بنیادی مرکز ہے وہ قرآن پاک ہونا چاہیے ماہ مبارک میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک قرآن مجید کا نزول چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہوا، اور اس ماہ مقدس کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا اس کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد اس کی جو عملی تفسیر ہے، قول کے ذریعے اور عمل کے ذریعے، سنت فعلی اور سنت قولی کے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک میں آپ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے شک۔ اور آپ ہر ماہ رمضان شریف میں جناب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا مکمل دور فرماتے ہیں، یعنی پورے قرآن مجید کو آپ پڑھتے تھے اور جبریل امین علیہ السلام سنتے تھے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام پڑھتے تھے اور آپ سنتے تھے، یعنی اتنا اہتمام تھا ماہ رمضان المبارک قرآن لانے والا اور جن پر قرآن اتر رہا ہے، وہ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں ماہ اور رمضان جس میں سال پورا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال جو آخری رمضان المبارک تھا ظاہری آیات کا، اس میں آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، یعنی 2 مرتبہ آپ نے قرآن مجید سنایا اور جبریل امین علیہ السلام نے سنا۔ کیا وہ منظر ہوگا جب جبریل امین قرآن مجید سنا رہے ہوں گے اور جناب رحمۃ اللہ عالمین سن رہے ہوں گے، جناب رحمۃ اللہ عالمین جب سنا رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار بھی فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آواز کیا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو آپ خود اپنی زبان سے اپنی تعریف واضح الفاظ میں تو آپ نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ آواز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن مجید کو دوسروں سے بہت محبت کے ساتھ سنتے۔ واہ واہ واہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابی ابن کعب کو آپ نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ سورہ بینہ کی تلاوت کرے۔ وہ بہت رونے لگے، کہنے لگے یا اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ ہائے ہائے، واہ واہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ دوسرا کوئی قرآن سنائے اور میں اس سے قرآن مجید کو سناؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال وقفے پہ جانے سے پہلے اظہر شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ بارگاہ بڑی رسالت مآب صلی خوبصورت سے اللہ نعت علیہ ہمیں وآلہ سنائیے، وسلم ویسے تو ہادیہ نعت ہوتی خوبصورت، بالکل ایسے رہتے ہیں جو سرکار دو عالم کے سہارے، پھر کھاتے نہیں وہ لوگ کبھی کوئی خسارے، رہتے ہیں جو سرکار کی ازواج تو مومن کی ہے مائیں، سرکار کی ازواج تو مومن کی ہے مائیں، شاہد ہے میری بات پہ قرآن کے پارے،
شاہد ہے میری بات، تاریخ کے اوراق ہے اس بات پہ شاہد، تاریخ کے اوراق ہے اس بات پہ شاہد کہ پلتے رہے آقا ابو طالب کے دوارے، پلتے رہے آقا ابو طالب کے دوارے، تو کھاتے نہیں وہ لوگ کبھی کوئی خسارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہم ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور عابدی صاحب، اس موضوع کے حوالے سے جتنا بھی میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ناظرین سے بھی کہیں کہ وہ وقت نکالیں اور جو مہمان گرامی گفتگو کر رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ یہ ماہ مبارک ہمیں کیوں دیا گیا ہے۔ اگر یہ بہار قرآن ہے تو پھر اس کی مقصدیت کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنانا، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے، اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں ضرور زور ڈالیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رحمان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہم گفتگو کی جانب بڑھیں گے۔ جی جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب اور مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب، قرآن پاک کی جو عظمت خود قرآن میں بیان ہوئی، پھر ماہ رمضان سے اس کا تعلق، اور پھر رسول پاک نے ائمہ طاہرین نے بیان کی، حضرت علی کے میں صرف 2 جملے پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ پھر آپ اس سے عظمت قرآن کے ابواب خود کھولیں۔ وہ یعنی قرآن پاک کو کہتے ہیں وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے، وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الچنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، وہ ایسا گھاٹ ہے کہ اس پر اترنے والوں سے اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا، وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر اوجھل نہیں ہوتی، وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اب کیا کچھ قرآن پاک میں مولا علی نے بیان فرما دیا، اور بھی اسی طرح کوئی احتیاج ہماری ہے نہیں، اور یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی ہماری ایسی احتیاج نہیں ہے جو قرآن مجید میں جس کا حل موجود نہ ہو۔ جی بالکل، یہ قرآن کی جامعیت ہے، اور اس جامعیت کی طرف وہی آیات جو آج کے پروگرام میں بار بار تلاوت کی جا رہی ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی جاتی ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی، حق و باطل کو الگ الگ کرنے کی جتنی نشانیاں، جتنا میٹیریل، جتنا مواد ممکن ہو سکتا ہے وہ سارا قرآن کریم میں
موجود ہے، اور لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا تذکرہ خالق ارض و سما نے اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو کہا جاتا ہے تکوین خدا۔ کائنات کا لفظ تکوین ایک مادے سے ہیں اور ایک فیملی کے الفاظ ہیں۔ کائنات خدا فعل خدا ہے، خداوند تبارک تعالیٰ کے فعل کی تجلی وہ کائنات ہے، اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ، اپنے تمام قرات کے ساتھ، اپنی تمام کہکشاؤں کے ساتھ، اپنے تمام پھیلاؤ کے ساتھ، اپنے تمام رموز و اسرار کے ساتھ، یہ کتاب کائنات فعل خدا ہے۔ اب فعل خدا سے کون آگاہ ہے؟ وہ خود خدا آگاہ ہے۔ فعل خدا کو اگر اس کو کوئی سمجھنا چاہے، اگر اس کی کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو وہ کس کے قول سے سمجھے گا؟ آیا کسی فلسفی کے قول سے، آیا کسی مورخ کے قول سے، آیا کسی سائنس کے ماہر اور سائنسدان کے قول سے، یا نہیں؟ کائنات کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے فہم کا سب سے بہترین راستہ اسی کا قول ہے جس کی یہ تکوین ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس کا قول جمع ہو گیا ہے ما بین الدفتین، ان دو جلدوں میں، اس قرآن کریم میں۔ تو ظاہر ہے جامعیت، پھر کس کو کیا چاہیے؟ کسے کیا چاہیے؟ دیکھیں ہم اس عالم میں یا تو تکوین کے در پہ ہے نا، جو بھی ہمارا معشوق ہے وہ بالآخر عالم کون کی کوئی چیز ہونی چاہیے، تو اس کو اگر سمجھنا ہے کہ واقعاً پھول ہے یا مجھے پھول نظر آ رہا ہے اور سراب ہے، واقعاً پانی ہے یا نہیں، کوئی ریفلیکشن ہے کسی لائٹ کا اور میں پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں مارا دوڑا پھر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس تکوین کا صحیح نشانہ کون بتائے گا کہ یہ پانی ہے یا سراب ہے؟ تو جس کی تخلیق ہے اسی کو قول بتا دے گا۔ تو قرآن کریم ایسی جامعیت کی کتاب ہے کہ جس میں حق و باطل کی تشخیص، ہدایت اور گمراہی کی تشخیص، اس کے سارے اسرار و رموز، ساری باتیں، سارے درس قرآن میں موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم قرآن کے دروازے پر آئے کتنے ہیں، ہم نے قرآن سے پوچھا کتنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اسے بلواتا ہے، یہ بولتی ہے۔ یہ قرآن ظاہر ہے اس کو استنطاق کی ایک تعبیر قبلہ جانتے ہیں استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ بلوائیں، یہ اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک آپ اس کے دروازے پہ سوال لے کر نہیں آئیں گے۔ آپ سوال پیش کریں گے، قرآن اس کا جواب پیش کرے گا، اور ہر ریسرچ کا آغاز سوال سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے لیے کوسچن نہیں ہے آپ ریسرچ نہیں کریں گے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم قرآن کے دروازے پر آئیں سوال لے کر، اور وہ سوال چاہے ہمارا کائنات کے اسرار کے بارے میں ہو، چاہے وہ ہمارا عقائد کی دنیا سے ہو، چاہے وہ ہماری فقہ کا ہو، چاہے وہ ہماری تاریخ کا ہو، چاہے علم کے کسی شعبے کا بھی سوال ہو، اگر وہ سوال لے کر قرآن پہ کوئی آئے گا تو قرآن میں منزل پائے گا، وہی ٹیلا کہ جو انسان کی منزل مقصود مولا امیر نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا اعظم شاہ صاحب گیلانی، قرآن کا ایک اور معجزاتی پہلو جو ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اور ابھر کے سامنے آتا ہے، یہ اس کا معجزہ کہ یہ ہر تحریف سے پاک ہے، مکمل ہے۔ 2 جلدوں کے درمیان جو قرآن پاک ہے، اور الحمدللہ اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہیں وہ نہ صرف سب متفق ہیں بلکہ اس کا مظہر موجود ہے۔ آپ آسٹریلیا سے لے کے اور نارتھ امریکہ تک چلے جائیں، جاپان سے لے کے اور افریقہ تک چلے جائیں، آپ جس مسجد میں چلے جائیں، آپ جس کسی گھر میں قرآن رکھا ہے چلے جائیں، جس کسی امام بارگاہ میں چلے جائیں، آپ کو پوری دنیا میں ایک حرف بدلا ہوا قرآن بھی نہیں ملے گا، وہی قرآن ہر جگہ ملے گا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ خود چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جی اللہ فرماتا ہے، گارنٹی دے رہا ہے
کہ ہم نے اس قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے۔ آہا، اب یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، آج کل کچھ لوگ یہاں تک کہ فیصلوں کے اندر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے، اس کی پبلشنگ جو مرضی کرے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ کیسے بچوں والی بات ہے۔ اب دیکھیں ہم میں سے ان ربی اعلیٰ کل شیء حفیظ، ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، لیکن یہی لوگ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، پورے سکواڈ رکھے ہوئے ہیں۔ تو امام رازی نے تفسیر کبیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کو لکھوایا کیوں ہے، پھر صحابہ اکرام نے اس کو جمع کیوں کیا ہے؟ تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کا ذریعہ بندے ہیں۔ واہ، اللہ جو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں کے ذریعے اس قرآن مجید کی قیامت تک حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بالخصوص یہ اسماء رمضان المبارک میں جس طرف دیکھیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے۔ واہ واہ، جس گھر کے سحری کے وقت آپ گھر کے سامنے سے گزریں، فجر کے بعد گلیوں سے قرآن مجید کی گھروں سے تلاوت کی آواز آ رہی پھر ہوتی ہے، قرآن سینوں میں تو پھر سینوں میں کے محفوظ اندر ہے حفاظ اور یہی کرام حفاظت ہم ہے۔ نے دیکھا ہے کہ حفاظ کرام سب کچھ بھول بھلا کے، اور قرآن مجید کا ایک معجزہ دیکھیں کہ حفاظ کرام قرآن مجید جب 30 دن پورے سناتے ہیں تو ہم نے اکثریت کے ساتھ دیکھا ہے، آج تک ہم نے اپنی مسجد میں دیکھا ہے 25 سال ہوئے رمضان شریف میں کوئی حافظ بیمار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی برکت ہوتی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید ان بندوں کے ذریعے آج اگر دنیا کے اندر سے جتنے نسخے ہیں خدا نہ خواستہ اگر غائب بھی ہو جائیں، کوئی دشمن ایسا کر دے کہ کوئی نسخہ نہ رہے، کسی موبائل میں سوشل میڈیا پہ نہ رہے، تو آپ کے محلے کا ایک بچہ اٹھ کر الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب کی ایک دنیا رکھی ہوئی ہے، عالم اسباب ہے، تو یہ قرآن مجید کی جو حفاظت، جس طرح آپ دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر چلے جائیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے مدرسہ کے اندر چلے جائیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید اس کے پاس وہی محفوظ ہے جو حضور علیہ السلام نے جمع کر کے امت کے سامنے پیش فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا، یہ معجزے کا یہ بھی پہلو ماہ رمضان میں بہت ابھر کے اور بہت واضح ہو کے سامنے آتا ہے کہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن پاک کو دیکھ کے بھی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک کو زبانی یعنی جنہوں نے حفظ کیا وہ بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک ترتیل سے بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک قرأت سے بھی پڑھا جا رہا ہے، اور پھر قرآن پاک کے دروس بھی ہو رہے ہیں، یعنی فہم قرآن بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن کو محفوظ رکھنے کا جیسے فرمایا کہ ایک بہترین ذریعہ بھی، اور قرآن پاک سے استفادے کا بہترین ذریعہ بھی۔ جی بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں خداوند تبارک تعالیٰ نے جیسا کہ وہ مولانا نے فرمایا کہ کائنات کو اسباب کی کائنات بنایا ہے، اور اس کا فیض، اس کا فعل جو اس کائنات میں جاری ہوتا ہے وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ وہ اذا مرضت فہو یشفین، تو قرآن کریم میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو شفا تو خداوند تبارک تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو پھر یہ پورا جو جتنا طب اور میڈیکل کا یہ جتنا اہتمام ہے اور میڈیسن کا جتنا اہتمام ہے، اس سارے کو کلوز کر دیا جائے۔ یہ بڑا احمقانہ سا فہم ہے نا کہ کوئی کہے کہ نہیں جی وہ آپ کو پھر کیا ضرورت ہے جی دوائیاں بنانے کی اور ڈاکٹرز اور میڈیکل کالجز اور ان چیزوں کی۔ خداوند تبارک تعالیٰ کا فعل ہے ایٹ دا اینڈ اس کائنات کا ہر یعنی آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ خود اس آیت میں کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو نعوذ باللہ بھلا دو، قرآن کو تدریس چھوڑ دو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ ہر عصر میں ہر دور میں کچھ انسان ایسے رکھے ہیں کہ جن کی قلوب منور ہیں قرآن سے، جن کی قلوب آمادہ ہیں، جن کی ظروف، جن کے وعاء وہ اس قرآن کے حفظ کے لیے، اس کی تلاوت کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تدریس کے لیے وہ آمادہ ہیں۔ اور یہ تو انسان کی سعادت ہے کہ کون واسطہ فیض خدا بن جاتا ہے، کون قرآن کی حفاظت کا واسطہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا پروگرام بھی یہ قرآن کے نام سے جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، ہمیں خدا نے توفیق دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں کتنے اس وقت مومنین مسلمین بیٹھے ہوں گے اپنے، وہ انہوں نے دسترخوان افطاری کے لگائے ہوئے ہوں گے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، تو یہ قرآن کا احیاء اس کا وسیلہ کیا بن گیا؟ ایک چینل بن جاتا ہے، دوسرا چینل بن جاتا ہے،
ایک مہمان بن جاتا ہے، ایک میزبان بن جاتا ہے، ایک قاری بن جاتا ہے، ایک استاد بن جاتا ہے۔ تو یہی وسائل ہے خداوند تبارک تعالیٰ نے کتنے، آپ دیکھیں ابھی میری آواز کو ہمارے ناظرین تک پہنچنے کے لیے، آپ کی تصویر کو ناظرین تک پہنچنے کے لیے کائنات کا کون کون سا ذرہ ہے جو خدمت ادا کر رہا ہے، ہمارے کیمروں کے عدسوں سے لے کر مائکروفون صاحب ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے، اس خوبصورت اور مسحور کن گفتگو کو انشاءاللہ جو قرآن پاک ایسی عظیم کتاب کے حوالے سے جاری رکھیں گے۔ جی، اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، دوسرے علاقوں میں رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ مرحبا رمضان، 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 مرحبا رمضان۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوش کن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری، اور جیسا کہ عابدی صاحب کہہ رہے تھے کہ ماہ قرآن جو ہے، ماہ رمضان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہار قرآن ہے، تو ماہ رمضان کی بہاریں ہم بکھیر رہے ہیں۔ جی جی، ہمارے سیشنز میں علماء کرام نے قرآن پاک کے حوالے سے جو گفتگو کی، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا اور قرآن پاک سے قریب ہونے کا ہمیں موقع ملا، اور انشاءاللہ اس نشریات میں ہم مزید قرآن پاک کے حوالے سے اور ماہ رمضان کے تعلق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آغا صاحب، ماہ مبارک رمضان اور قرآن کا تعلق، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی۔ میرے سامنے صحیفہ سجادیہ کی دعا کا ایک بڑا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ خداوندہ، کیونکہ تو نے ہمیں اس کی تلاوت میں مدد فرمائی، یعنی جب تلاوت ہم نے کر لی اور تو نے ہماری زبانوں کو کی دشواری کو قرآن کی عبارت کی خوبصورتی کے ذریعے آسان کر دیا، پس ہمیں ایسا قرار دے کہ قرآن کا ایسا خیال رکھیں جیسے اس کا خیال رکھنے کا حق ہے۔ تو انہوں علماء کرام سے پوچھیں گے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنی اس دعا میں قرآن کے خیال رکھنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہ خیال کیسے رکھنا ہے، اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ۔ واضح ہے کہ قرآن کریم کا خیال رکھنے سے مراد سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف توجہ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کے اوامر و نواہی کی پاسداری ہے۔ اور ظاہر ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی وصیت خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین میں، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بے شک، اور ثقل اکبر اس میں قرآن کریم ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ظاہر ہے وہاں پہ سرکار نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک ان ثقلین کا دامن تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ جب ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان فرامین کو جو قرآن کی تبیین ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کا بیان ہے، انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان ہدایت پر عمل نہیں کرتے، تو ظاہر ہے پھر ہمارا مقدر گمراہی ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، خیال رکھنے کے ہم نے کوئی اپنے معیارات جو بنائے ہوئے ہیں نا، کہ اس پہ کم از کم 10 غلاف چڑھانے ہیں ہم نے، اور وہ بھی رنگ برنگے کپڑے ہونے چاہیے، بہت اونچا رکھنا ہے، بہت اونچا رکھنا ہے، بس چوم کے رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی مسافر جا رہا ہو تو اس کے سر پہ پکڑ لینا ہے،
اور مختلف جو ہے نا مناسبتوں سے ہم نے بس تبرک کے طور پر اس کتاب خدا کو رکھا ہے، حالانکہ وہ آیات کریمہ جو ان پروگرامز میں اور آج کے پروگرام میں تلاوت ہوئی اور ماہ مبارک رمضان میں آپ نے جیسا کہ بتایا کہ بہار قرآن ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ کتاب اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ سورہ مبارک بقرہ کی پہلی آیت میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کی جو امتیازات ہیں، قرآن کی جو خصوصیات ہیں جو یہاں بھی بیان ہوئی سورہ مبارک ہے، یہ جو آیات تلاوت کی گئی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے، وہ ہدایت ہونا ہے. دیکھیں آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے ابھی قبلہ کو، مجھے، اور یہاں اسٹوڈیو میں بٹھایا ہے اس لیے کہ ہم قرآن کے بارے میں جتنی ہماری معلومات ہیں اپنے ناظرین کو وہ پیش کر سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں. آپ اس پروگرام میں ہمیں بٹھا دیں، ساری باتیں ہوتی رہیں، لیکن آپ قرآن کے بارے میں ہم سے ایک جملہ ہی نہ پوچھیں تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے ہمارا حق ضائع کیا ہے. تو یہ کتاب اللہ اس لیے نہیں ہے، اگرچہ سے تبرک سے کوئی روکتا نہیں ہے، اس کے احترام سے، اس کے اکرام سے بے شک آپ اس پہ جتنے غلاف چڑھانے ہیں چڑھا لیں، لیکن اس کو الماریوں میں زینت بھی بنا لیں، لیکن قرآن کا خیال رکھنا، یعنی قرآن کریم کی تلاوت، وہ تلاوت جس کی فضیلت کا آپ نے بتایا کہ جس کے ایک حرف کو خالی دیکھنا بغیر تلاوت کے وہ ایک نیکی کا ثواب رکھتا ہے، اور ایک حرف کو بغیر زبان ہلائے فقط آپ جو ہے اس کو گویا اپنے اس کی ناظرہ کی مدد سے پڑھ لینا، وہ نیکی کا ثواب رکھتا ہے. روز قیامت قاری قرآن کو خطاب ہوتا ہے، اقرأ واسعد، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا جا اور بہشت کی اعلیٰ سے اعلیٰ منازل کی طرف بڑھتا جا. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ قرآن کریم سے لگاؤ ہو، لگن ہو. یہی معصوم جن کا آپ نے فرمان بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی نہ ہو، کچھ نہ ہو اور قرآن ہو تو میں کسی وحشت کا شکار نہیں ہوں گا، میرے انس کے لیے قرآن کافی ہے. تو قرآن کا حق ادا کرنے کا مطلب یہی ہے، قرآن کی تلاوت وہ بھی ایسی جس میں قرآن کے معانی پر توجہ ہو، اس سے ارشاد و ہدایت لینا اور اس کی ہدایت پر چلنا مقصود ہو. جناب مولانا سید عظمت حسین شاہ گیلانی قبلہ، قرآن پاک ایسی عظیم کتاب میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ کلام خدا کو دوسروں کے کلام پر وہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جو خود ذات باری تعالیٰ کو باقی مخلوقات پر. یعنی ایک ایسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے کہ جو خدا کو فضیلت مخلوقات پہ ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کی فضیلت باقی تمام کتابوں اور باقی جو کچھ دنیا میں ہے، تو ایک ایسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے. سوال وہی کہ حق کیسے اس کا ادا کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد اللہ علی توفیقہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت اچھی وضاحت ہوئی کتاب اللہ کا خیال رکھنا. جو حضرت نے مضمون چلایا اسی پہ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کے اوامر کا خیال رکھنا، ان پر عمل کرنا، جن جن کاموں کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہونا، جن جن چیزوں سے روکا ہے، جو نوائی ہیں ان سے اجتناب کرنا، ان سے بچ جانا. ایک قرآن مجید کا خیال رکھنا، اس کی ایک یہ اہم ترین صورت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صرف اس طرح سے پڑھ لینا، صرف تلاوت وہ اس باعث ثواب ضرور ہے، لیکن اس سے تمسک اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک اس کا فہم نصیب نہ ہو.
قرآن مجید کا جتنا زیادہ فہم حاصل ہوگا اتنا قرآن مجید پہ بندہ عمل پیرا ہوگا۔ آپ دیکھیے تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کی ذات گرامی کو کہ آپ جب ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، پورا وہ واقعہ پڑھتے ہیں، تو ہر قدم قدم پہ آپ قرآن مجید کی آیات کو اپنے خطبوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اقبال علیہ الرحمٰن نے اسی کو بیان کیا ہے، رمز قرآن از حسین آموختن ذات شوش و لہا اندوختن، کہ میں نے تو قرآن کا رمز حسین سے سیکھا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید پر اس طرح عمل کر کے دکھایا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو رائے حق سے نہیں ہٹا سکی۔ پھر اس قرآن مجید کے ساتھ جب ہم تمسک کریں گے تو اس کا یہ دنیا میں بھی یہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اس کی رحمتیں ملیں گی، اس کی برکتیں ملیں گی، برزخ میں بھی ملیں گی، اور قرآن مجید قیامت کے دن بھی فرمایا یاتی یوم القیامت شفیعاً، قیامت کے دن یہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی شفاعت کرتا ہوا آئے گا۔ قیامت کے دن قرآن مجید شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں ایک میں واقعہ بھی درج کرتا ہوں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، خاندان نبوت میں سے حضرت سیدنا امام زید شہید ہیں، امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ تعلق، یہاں تک کہ آپ کو حلیف القرآن آپ کا لقب مشہور ہو گیا۔ آپ قرآن مجید کے ساتھ اس قدر تعلق رکھتے تھے کہ آپ جب کسی دیہات میں کسی دوسرے علاقے میں جاتے، جب قرآن مجید اس طرح مصحف کی صورت میں چھپے ہوئے، ہر ایک کے پاس مسجدوں میں نہیں ہوتے تھے، ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس کوئی مصحف کا کوئی ٹکڑا ہوتا تھا، کوئی جز ہوتا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت زید کس گھر میں ہوں گے؟ تو جواب آتا تھا جس گھر میں قرآن کا نسخہ ہوگا، جس میں مصحف ہوگا۔ اس تعلق کو آپ نے اتنا نبھایا، قرآن مجید کے ساتھ کھڑے رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد پہلے اپوزیشن لیڈر بنے۔ امام مناوی نے ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ انشاءاللہ۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رحمان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شاہ صاحب کی بات جی شاہ صاحب، قرآن پاک کا ہم نے دونوں علماء سے پوچھا تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ قرآن کا خیال رکھنا ہے، اس سے تمسک کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ قبلہ بیان اس فرما پر میں رہے عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام زید شہید نے قرآن مجید سے جو تعلق رکھا، تو قرآن مجید اپنے تعلق رکھنے والوں کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ کی مشہور کرامات میں سے ہے کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا گیا، 50 ماہ کے قریب لٹکا رہا، پھر اتار کر جلایا گیا۔ تو جہاں سر انور دفن ہے، امام مناوی الکواکب الدریہ میں، جو کہ اس میں امام زید کے حالات میں لکھتے ہیں کہ بعد میں آپ کی اس قبر مبارک کے اندر سے بھی تلاوت کی آواز آتی تھی، یعنی قرآن مجید سے جن لوگوں نے خیال رکھا ہے، پھر قرآن مجید نے بھی ان کا خیال رکھا۔ ہمیں شرف حاصل ہوا ان کے اس، الحمدللہ مجھے بھی آپ کو بھی، آپ کے مرکز انور پر ڈاکٹر صاحب بھی یقیناً گئے ہوں گے، حاضری کا شرف حاصل حضرت ہوا۔ زید شہید کی قبر واقعی ایک بہت ہی پرکیف ماحول ہے، ان کا جو ان کا تعارف ہی قرآن مجید کے ساتھ تھا۔ بلکہ اب تو یہ آپ کی جو قرات ہیں قرآن مجید کی مختلف، تو ان میں قرات کے بھی آپ امام ہیں۔ اب تو مصر سے کتاب شائع ہوا ہے، اس میں آپ کی قرات پر الگ سے قرات الامام زید، کہ کس کس لفظ پر آپ کی قرات کیا ہوتی تھی۔ ایک اہل علم کا ایک شعبہ ہے، اس سے جو علم سے شغف رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ امام زید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ان کو وہ تعلق نصیب فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کرتے وقت قرآن مجید کو اہل بیت کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ چھوڑ کے گئے۔ تو اہل بیت رسول میں سے آپ جس فرد کو اٹھائیں، اس نے قرآن مجید کا خیال رکھا،
اس کے ساتھ اس تعلق کو قائم رکھا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے جب دنیا اس سے روگردانی کر رہی تھی تو اپنی جانوں تک یہ نذرانے پیش سبحان کرا۔ اللہ، سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ خوبصورت۔ میرا خیال ہے نعت کی جی طرف جی اب اظہر شاہ صاحب جی سے۔ جی جی اظہر شاہ صاحب۔ مجھ گناہگار کا یوں مان بڑھایا جائے، مجھ گناہگار کا یوں مان بڑھایا جائے، مجھ کو سرکار مدینے میں بلایا جائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، میرے کتبے پہ یہ اشعار لکھایا جائے، میرے کتبے پہ یہ اشعار لکھایا جائے، نام پوچھیں گے نکیرین تو یہ کہہ دے گا حسن، ہاں سگے آل محمد کہہ کے بلایا جائے، ہاں سگے آل نبی کہہ کے بلایا جائے، مجھ گناہگار کا یوں مان بڑھایا جائے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ ویلکم بیک جی، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا خوبصورت موضوع ماہ رمضان بہار قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو جی جی واقعاً آپ اگر اب اس وقت دیکھیں جیسے بہار کے موسم میں ہر طرف بیل بوٹے کھلے ہوتے ہیں، پھول خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں، سبزہ لہلا رہا ہوتا ہے، اس طرح ماہ رمضان میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں، اب تو دنیا گلوبل ہو گئی ہے، جناب مولانا آغا ڈاکٹر حسنین نادری صاحب اور مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی میں جو ذکر کر رہا تھا کہ جیسے بہار کے موسم میں واقعاً بہار اپنی نیرنگی کے ساتھ اور اپنے تنوع کے ساتھ پورے جوبن پہ ہوتی ہے، تو ماہ رمضان میں بھی قرآن پاک آپ دیکھیں کہیں تلاوت ہو رہی ہے، کہیں تفسیر ہو رہی ہے، کہیں فہم قرآن ہو رہا ہے، کہیں ترتیل سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہیں قرأت ہو رہی ہے، اور پوری دنیا قرآن کی برکت سے میں تو کہتا ہوں مہک رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کی وہ خصوصیات جو خود خداوند تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ان میں دو خصوصیات بڑی واضح سی جو ایک لحاظ سے آپ کے پروگرام کے عنوان سے بھی مطابقت رکھتی ہیں، اور بہار کی خوبی اس میں وہ جلوہ فگن نظر آتی ہے، وہ اس قرآن کا شفا اور رحمت ہونا ہے۔ جی جی بالکل، خداوند تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو
शिफा करार दिया है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमह। वाह, सुभान अल्लाह। अब ये कुरान करीम शिफा है। ज़ाहिर है बहार तब कारगर साबित होती है जब ज़मीन आमादा हो उगाने के लिए। अगर ज़मीन में सलाहियत नहीं है या ज़मीन में ऐसा कोई मवाद है जो उगने नहीं देता, फलने फूलने नहीं देता, तो ज़ाहिर है वो बहार फिर असर अंदाज नहीं हो सकती। बेशक कुरान करीम एक ऐसा कलाम है कि ये वो दिल या दिलों की वो ज़मीन जो बंजर है, और बंजर भी नहीं है बल्कि उसमें ऐसे केमिकल्स हैं कि वहाँ फिर कोई चीज़ उग नहीं सकती, वाह, और कोई लगी हुई चीज़ भी उसमें कोई बहार की निशानी अलामत ज़ाहिर नहीं हो सकती। तो ये पहले ट्रीटमेंट करता है, वाह वाह वाह, आमादा करता है दिल वाह, को। शिफा है। क्या बात। शिफा मरज़ के मुकाबले में है कि जिन कुलूब में मरज़ होता है और बस इतना सा वो कल्ब सालिम होना चाहिए कि उसमें एडॉप्शन की सलाहियत बाकी रह गई हो, क्योंकि एक मरहला ऐसा आ जाता है कि वहाँ नेचर ही चेंज हो जाती है, वहाँ इंसानी नेचर और सरिश्त बाकी नहीं रहती। तो वो तो फिर गया, ज़ाहिर है हलाकत की वादी में गिर गया। लेकिन अगर कुछ कल्ब में सलामती फितरी बाकी है और कुछ मरज़ लाहक हो गया है, तो अल्लाह तबारक ताला ने ये महीना, ये कुरान करीम बतौर कुल्ली बिलखुसूस माह मुबारक रमज़ान, बड़े से बड़ा गुनाहगार अगर कहीं दिल का एक टुकड़ा अभी वो जंग आलूद नहीं हुआ था, उस पर जिला थी, आहा, तो ये कलाम उस कल्ब को मुकम्मल सफ़ा और जिला दे देता है। ये आपकी तायद में रसूल खुदा की एक हदीस के दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है। बिल्कुल। कहा गया या रसूल अल्लाह इनको कैसे जिला दी, तो फरमाया तिलावत कुरान से। शिफाओं, जब शिफा पा जाता है तो फिर रहमत। इसको मौलाना हमारे पास मौजूद हैं और ये तसव्वुफ़ और इरफान की इस्तिलाहात पे, सैर व सलूक की इस्तिलाहात में खूब जानते हैं कि सैर व सलूक में तख्लिया पहले है और तहलिया बाद में है। पहले खाली करें रज़ाइल से नफ्स को और फिर आप जेवर उसको पहनाएं सजाया का और फ़ज़ाइल का। तो कुरान करीम ये दोनों काम करता है, तख्लिया भी करता है, शिफा है, और फिर ऐसी शिफा के रहमा। देखें आप, ये प्रोसेस होता है ना जी मेडिकल का, जब मरज़ को आप रिमूव करते हैं तो हदीस में भी है और ये मेडिकल साइंसेस भी इसकी गवाही देते हैं कि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर कोई दा ना हो। हर आपकी ट्रीटमेंट, इलाज, मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट्स लेके आती है, लेकिन कुरान ऐसी शिफा है कि जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। रहमा, उसके बाद रहमत है, उसके बाद खूबियों से, फ़ज़ाइल से, और जो जो माह रमज़ान में हम एक अशरे से दूसरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, पहले अशरे में हम धुल जाते हैं। अगर कहीं अमराज थे, अगर कुरान की तिलावत आ गई, अगर काश कि हम सबको तौफीक हो जाए और वो तो तिलावत फिर गुल गया उसमें जो है हमारे फितरत वजूद में वो उगना शुरू हो जाता है। जनाब मौलाना सैयद अज़मत शाह साहब गिलानी, मेरे सामने एक और रिवायत है कि कुरान की आयात ख़जाने हैं। जब भी कोई ख़जाना खोला जाए तो उसमें मौजूद मोतियों और जवाहरात को ज़रूर देखा करो, यानी तलाश किया करो। तो ये हदीस में फरमाया जा रहा है कि जब कुरान पढ़ें तो ये ख़जाना है और इसमें जवाहरात हैं, इसमें मोती हैं, उनको तलाश करो। इसका मतलब अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि जब कुरान पे गौर करें, वरना ये हदीस शरीफ में बात आती ही ना कि हम कुरान के अंदर से जवाहरात, मोती, ख़जाना हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। कुरान मजीद के अंदर इतने ख़जाने, हदीस शरीफ में आता है कि ला तुख्सा अजायबहु, इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होते। जितना जितना कोई इसके सामने दामन तलब को फैला के बैठता है, इतना कुरान मजीद उसके लिए असरार खोलता है। फिर इसमें जो सामने बैठने वाला होता है उसकी फितरी इस्तेदाद, उसकी जो इस्तेदाद है उसका भी ताल्लुक़ होता है।
सैयदना अली करमल्लाहु वजह करीम फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लामानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फ़ा बाब, हाँ कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 दरवाज़े सिखाए और हर दरवाज़े से 1000 दरवाज़ा मैंने ख़ुद खोला है। वाह वाह वाह, जितना कुछ कुरान मजीद के सामने दामन तलब को फैला के बैठेगा, कुरान मजीद जितने उस पर असरार और अपने मारफ को रोशन करेगा। और एक और बात यह है कि कुरान मजीद ज़ाहिर है उसकी तिलावत ये एक आसान काम है, और कुरान मजीद के जो अवामिर हैं और नवाई हैं और जो किस्स हैं उनमें तो आसानियाँ हैं, लेकिन इसके जो असरार हैं और वो गवामत हैं उन तक हर एक की रसाई नहीं होती। आप देखें कि हदीस पाक में आता है मुअत्ता इमाम मालिक में, अब जिन लोगों की ज़ुबान अरबी थी उनका तर्जमा तो सारा पता चलता जाता था कि क्या क्या है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 8 साल में रसूलुल्लाह से सूरह बकरा सीखी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ तर्जमे से बात नहीं बनती कि अरबी का तर्जमा सीख लिया और समझ आ गई, आगे फ़हम अल्लाह ताला। फिर रसूलुल्लाह से सीखने का क्या मतलब? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 70 सूरतें कुरान मजीद की रसूलुल्लाह से सीखी, और बाकी जो 114 सूरतें थी, बाकी जो सूरतें 70 के बाद थी, वो मैंने सैयदना अली इब्न अबी तालिब से सीखी। वाह वाह, यानी जो वो अरबी जानने वाले, अरबी बोलने वाले, फिर वो कुरान मजीद उस्ताद से सीखते हैं। खुद सैयदना अली फरमाते हैं जमीउल इल्म फिल कुरान राकिन तकासुरहन अफ़हमुर रिजाली, कि अल्लाह ने कायनात के सारे उलूम कुरान मजीद में रख दिए हैं, लेकिन कोई कोई होता है जिसका फ़हम वहाँ तक पहुँचता है। बुखारी में एक अहम हदीस है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम मौला कायनात जब उलूम बयान करते, असरार बयान करते, कुरान मजीद की हिकमतें बयान करते, तो लोगों को शुबह हुआ। यहाँ तक कि लोगों ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के साथ कोई और किताब तो आपको दे के नहीं गए, यानी इतने उलूम आप कहाँ से बयान करते हैं? तो फरमाया नहीं, यही कुरान हमें दे के गए हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें उसका फ़हम अता फरमाया है। जिसको जितना फ़हम होगा कुरान मजीद से उतना ही ज़्यादा वो अख़ज़ फैज़ करेगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं। जो मेरा एक सवाल था कि वो तो मौला कायनात हों या फिर अब्दुल्ला इब्न मसूद ऐसे जलीलुल क़द्र साहबी हों, वो तो ज़ाहिर है रसूल पाक से बराह रास्त इल्म हासिल कर रहे हैं। वो जब कुरान पढ़ते हैं तो उसमें डूबते हैं तो उलूम हासिल करते हैं, जवाहिरात हासिल करते हैं, मोती हासिल करते हैं। ये जो हदीस है ये हमसे भी मुखातिब है कि अगर हम भी खुलूस दिल के साथ कुरान पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ खजाना वो उस फ़हम की बात कर रहे हैं जो अताई है। एक चीज़ अल्लाह से आप मांगे वो देता है। हदीस में आता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमानन व यकीनन व फ़हमा। मजमा ज़वाइद का हदीस है, अल्लाह हमें ईमान की क़ुव्वत ज़्यादा अता फरमा, अल्लाह हमें यकीन की क़ुव्वत ज़्यादा अता फरमा और हमें फ़हम अता फरमा। फ़हम भी अल्लाह ताला बंदे की तलब जब होती है तो अल्लाह ताला उसको फ़हम अता फरमाता है। इकबाल ने जिस चीज़ को बयान किया है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रब मंजिल ही नहीं। जब कोई अल्लाह ताला से फ़हम मांगता है तो वो अपने ख़जाने से फ़हम भी अता फरमाता है। ये नबूवत तो नहीं है कि मिलेगी नहीं, फ़हम है अल्लाह की अता है, मिल जाएगी। जनाब मौलाना डॉक्टर हसनैन नादिर साहब, आज के दौर का, ये शायद हर दौर का मसला रहा है, लेकिन आज क्योंकि हम इस दौर में हैं कि बेबरकती हो गई है, इत्मीनान क़ल्ब नहीं है, सुकून गायब हो गया है, हर तरफ से हमें वो जो बेइत्मीनानी की, बिल्कुल बेइत्मीनानी की कैफियत है। कुरान पाक से अगर हम लौ लगाएं, वही मौला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल कि अगर दुनिया की हर चीज़, हर मखलूक भी फ़ना हो जाए और कुरान मेरे पास हो तो मुझे वहशत नहीं होगी। तो कुरान से लौ लगाने के साथ ये इत्मीनान क़ल्ब, ये बरकत, ये रूहानी सुकून भी हमें आ जाएगा। तो यानी कुरान की तिलावत में फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है। जी बिल्कुल ऐसा है। देखें, ये जो जिसको जदीद एज की या जदीद तमद्दुन की बीमारी कह दें और उम्मुल ख़बाइस या उम्मुल अमराज कह दें, वो यही एंग्ज़ाइटी है, इज़्तिराब है, परेशानी है। और अगर आप इसको एनालाइज़ करें तो इसका सारा ताल्लुक़ फ़िक्र के साथ है और हमारे जो परसेप्शन है उसके साथ है। यानी ये बीमारी, ये मुसीबत जो हमारी फ़िज़िकल जो है डिजीज़ उनका भी मुझे बनती है, पीछे हमारी फ़िक्र है, हम परेशान हैं, हम कोई किसी परेशानी में जब भी मुब्तला हैं तो ये प्रोसेस, परेशानी कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है,
صحیح بات. پریشانی ایک میٹا فزیکل فیکٹ ہے, ٹھیک ہے جی, ایک پرسیپشن ہے پریشانی, وگرنہ تو پریشانی کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, اس کی کوئی فزیکل ڈائمینشنز آپ نہیں دکھا سکتے. ہم علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک مجرد چیز ہے, ایک غیر مادی چیز ہے, میٹا فزیکل چیز ہے. تو میٹا فزیک کا علاج, اگر آپ کی ڈیزیز میٹا فزیکل ڈائمینشن کی ہے اور آپ اس کی میڈیسن دیتے ہیں فزیکل, اس کی آپ اپنے بسترے اچھے بنا لیتے ہیں, آپ بیڈ اچھے بنا لیتے ہیں, آپ اے سی لگا دیتے ہیں, آپ کیا کیا کر دیتے ہیں, تو وہ میٹا فزیک کا تو علاج نہیں ہے نا. اس کا علاج اس کی جنس کا ہونا چاہیے, اس کی سنخ کا ہونا چاہیے. بہت اچھا. وہ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پر. یہاں کی فارمیسی آپ کو وہ میڈیسن تجویز ہی نہیں کر سکتی, بنا ہی نہیں سکتی. اس کا علاج وہ بارگاہ ربوبی سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سبحان اللہ, وہ وہیں پہ نازل ہوتا ہے جہاں آپ کی مرض ہے, وہیں پہ اس کی شفا و رحمہ. ابھی ہم اسی پہ بات ہو رہی تھی. تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں, ہمارے جتنے اضطرابات ہیں, ہمارے انگزائٹیز ہیں, ہمارے نفسیاتی وہ دباؤ اور پریشرز ہیں, وہ فکری ہیں. ان کا علاج بھی فکری ہے, اور وہ ہر کلام سے نہیں, وہ اس کلام سے کہ جو اس باڈی اور سول کے اسرار سے, اس کی امراض سے آگاہ ہے. اگر نسخہ وہاں سے آتا ہے تو وہ نسخہ شفا بخش ہے. تو قرآن ہمارے دردوں کی دوا ہے, لہٰذا وہی روایات میں بھی آیا کہ یہ شفا ہے ہمارے لیے, ایسی شفا جس کے ساتھ پھر کوئی اور داء بھی نہیں ہے, کوئی اور بیماری اور دکھ اور مرض بھی نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تارک قرآن ہو گئے, ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری یہ امراض اسی لیے ہیں. تو جب مومن ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے, قرآن کی وہ روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا التبست علیکم الفتن. آگے صاحب ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ یہ آیت آپ کمپلیٹ کریں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین. مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے عابدی صاحب, آغا صاحب ایک روایت جی جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب, میں نے وہ پوچھا تھا کہ اطمینان قلب کے لیے تلاوت کلام پاک سے بہتر کوئی چیز نہیں, جو خود خدا نے فرما دیا کہ اللہ ہی کا, اسی کا کلام ہے, اسی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو ہم آگا صاحب کہاں آگے پیچھے گھومتے ہیں, بھٹکتے ہیں. اللہ کا کلام موجود ہے. پرابلمز ہیں بنی نوع بشر کے, ان کے لیے ان کی دوا کے طور پہ قرآن کی تاثیر پہ بات کر رہے تھے. تو ہم اس دنیا میں جب بھی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ایک ہاسپٹل جو ہے وہ اس کے پاس, ایک ڈاکٹر کے پاس, وہاں سے نا امید ہو جاتے ہیں تو ایک پیر اور مرید اس کے پاس جو ہے نا, ایون پڑھے لکھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے یہ درد, اپنے یہ جو مسائل ہیں, یہ لے کے دروازے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچیں تو آپ کا یہ نورانی فرمان ہمیں نظر آتا ہے کہ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. کہ جب تمہیں فتنے اس طرح سے اپنی لپیٹ پہ لے لیں جیسے اندھیری رات, اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو, کوئی راستہ نہ مل رہا ہو, تو فعلیکم بالقرآن, قرآن کا دامن پکڑ, قرآن کی آغوش میں آ جاؤ, تمہیں سب کچھ مل جائے گا. جیسے آغا صاحب نے کہا کہ رسول پاک کا دامن پکڑیں اور وہ ہمیں قرآن کی طرف گائیڈ کرتے ہیں, اور کیا خوبصورت حدیث بیان کی. تو میرا خیال ہے رسول پاک کے مدحت بیان کرنے کی ریکویسٹ کریں گے ہم اظہر شاہ صاحب سے.
ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہار کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ سورت کا نام جناب مولانا اعظم شاہ صاحب گیلانی ابھی ذکر ہو رہی ہے کہ تلاوت کلام پاک انسان کو کس طرح اطمینان قلب عطا کرتی ہے اور یہ اطمینان قلب اور دل کی مضبوطی ہے جو پھر انسان سے وہ کام اللہ کرواتا ہے کہ جو بظاہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا اور انسان بہت قوی ہو جاتا ہے جناب قبلہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں اور یہ سامنے ہے میرے کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو اور ذکر خدا کیا جاتا ہو اس کی برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے شیاطین اس گھر کو ترک کر دیتے ہیں اور یہ گھر آسمان والوں کو روشن نظر آتے ہیں جس طرح آسمان کے ستارے اہل زمین کو نور بخشتے ہیں تو یہ حدیث کا مفہوم ہے اور اس حدیث میں لکھا ہے کہ فرشتے جب وہ دیکھتے ہیں اتنے چمکدار گھر تو پھر ان کو جواب ملتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں سے تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے اس طرح کی حدیث مبارکہ اسی ترغیب کے لیے ہیں کہ قرآن مجید کو کس طرح دلوں کی بہار بنایا جائے جو ربیع القلوب کا لفظ ہے کہ جو قرآن ہے یہ دلوں کی بہار ہے اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اور بندے کا اس میں طلب نہ ہو بندے کے اپنے عمل کا دخل نہ ہو اور قرآن اس کے دل کی بہار ہو جائے ایسے لوگ ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر کہ قرآن مجید خود ہی ان کی رہنمائی کرتا ہے دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے یہ مانگا جائے کہ اللہ ہمارے دلوں کی بہار اس قرآن کو بنا دے اور وہ حدیث ہے جس سے جو حضرت ذکر فرما رہے تھے کہ جو جسمانی بیماری ہے اس کا علاج بھی قرآن مجید کے اندر ہے کیونکہ اصل بیماری تو روح کی بیماری ہے ان کی گفتگو میں مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اب بڑا خوبصورت شعر ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے وہ کسی زہری علاج تو ان کا چونکہ روح ان کی پرسکون ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی غم پہنچے یا کوئی غم ہو کوئی فکر ہو کوئی ٹینشن لگی ہو تو وہ یہ اللہ سے دعا کرے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی کہ اتنے واسطے دے کر اللہ کے اسماء کے پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میری آنکھوں کا نور بنا دے اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یعنی ظاہری بھی تمام جتنی پریشانیاں ہیں ان کا حل قرآن سے وابستگی میں ہے یہی وجہ ہے کہ اہل قرآن کو آپ دیکھتے ہیں کہ
کہ تھوڑی تھوڑی ان کی آمدن ہوتی ہے لیکن پرسکون زندگی ہوتی ہے، اطمینان والی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن سے دور ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا معیشتاً ضنکا، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ خودکشیوں پہ اتر آتے ہیں، اپنی جان خود اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اطمینان قلب جو ہے، اطمینان روح، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنی عطا سے دل کو، قلب کو، روح کو اطمینان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادری صاحب، مجھے حضور کی حدیث کا ایک مفہوم یاد آ رہا ہے کہ یہ قرآن ہی ہے کہ جس سے قومیں ترقی پاتی ہیں یا اس سے دور ہو کے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ اور خود مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں بڑا مشہور ایک قول ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ اغیار قرآن پاک پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائیں اور تم قرآن کو چھوڑ کے اور قعر مذلت میں جاگے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن کتاب عمل ہے، اور یہ ایکچولی تو ہماری پریکٹس کے لیے یہ کتاب خداوند تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے جو بھی نقشہ راہ ہے، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور منشور حیات ہے، ہم وہ قرآن سے لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن ہماری بدبختی اس امت کی، مسلم امہ کی یہ ہے، پوری بنی نوع بشر کی یہ بدبختی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترک کیا، قرآن کو صرف ایک تقدس اور تبرک کی کتاب بنا کے الماریوں کی زینت بنا دیا۔ اور ظاہر ہے ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کا وہ شکوہ بارگاہ ربوبی میں کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں میں سے شمار اور قرار پائیں کہ جن کی شکوہ اور شکایت بارگاہ ربوبی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں۔ ایک شخص کئی سال، 20، 22، 25 سال عمر لگا کے کسی ایک میڈیکل کے شعبے کا ایکسپرٹ بن کے آئے، اور ہزاروں لاکھوں مریض ہونے کے باوجود کوئی اس کے پاس آئے نہ نسخہ لکھوانے کے لیے، تو اس کو اس سے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ظاہر ہے یہ کلام اللہ المجید ہے، یہ خدا کا وہ بھیجا ہوا نسخہ ہے جو بنی نوع بشر کے ہر درد کی دوا ہے۔ اب اگر ہم نہ آئیں اس دروازے پر تو اس سے بڑی جفا ایک عبد کی طرف سے وہ خالق کے حق میں اور ایک امتی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے نبی اور نبی کی لائی ہوئی کتاب کی بارگاہ میں اس سے زیادہ بڑی جفا کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم اب تھوڑا سا اپنا محاسبہ کر لیں، ہم کتنی فی ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اس لیے کہ وہ کوئی ایک لینگویج، فارن لینگویجز میں سے سیکھ لیں، باقی ساری تعلیم کو چھوڑ دیں، صرف لینگویج سیکھنے پہ ہمارا بچہ اچھی انگلش جو ہے نا وہ بول سکے، اچھی انگلش لکھ لے، کیا کیا کیا۔ ہم نے قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو اگر ہمیں 1 مہینے بعد وہ کوئی جس کو ہم صدقہ گلی چلتے ہوئے فقیر کو بھی دے دیتے ہیں، اتنی رقم اگر قاری صاحب کو دینا پڑ جائے تو ہمیں نا وہ تکلیف ہوتی ہے کہ قاری صاحب مفت کیوں نہیں پڑھا دیتے۔ تو ہم نے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ایک ہی مصرے میں کہ تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو خدا اس رمضان کی برکت سے ہمیں اس ذلت و خواری سے نکالے اور قرآن کے ساتھ ہمیں انس عطا کرے، محبت عطا کرے۔ بے شک۔ جناب مولانا عظمت شاہ گیلانی صاحب، ہمیں رسول پاک آخر وقت میں یہ بتاتے ہوئے جاتے ہیں کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ اور جب ہم ان دونوں سے تمسک رکھتے ہیں، اہل بیت کی جانب بھی جاتے ہیں، تو خود اہل بیت نے قرآن پہ اتنا زور دیا ہے اور اتنا امت مسلمہ کو فرمایا قرآن پر عمل کرنے کے لیے۔ میں وہ مولا علی کے 1-2 اقوال پیش کیے۔ اب دیکھیں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ پر یعنی رسول اللہ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے جس کی تھا نہیں لگائی جا سکتی،
ایسی شاہراہ ہے جس پہ راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی کرن ہے جس کی چھوٹ مدھم نہیں پڑتی، وہ ایسا حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے، وہ سراسر شفا ہے جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں، وہ سر تسر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے، وہ سراپا حق ہے جس کے معین و معاون بے مدد چھوڑے نہیں جاتے۔ اب اس میں مولا علی نے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کو پکڑیں، تو اہل بیت جو قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو خود مولا نے فرما دیا ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے بغیر ہم عزت نہیں پا کتاب سکتے۔ عمل۔ جی 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 میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے ایک حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے مشہور راوی ہیں تابعی حارث الاعور۔ یہ ہمارا جو علم میراث جتنا ہے، وراثت کا علم، کس کو کیا حصہ ملے گا جائیداد میں سے، اس کے وہ بہت ایکسپرٹ تھے اور زیادہ روایات ان سے ہیں، اور انہوں نے علم وراثت سارا مولا علی شیر خدا سے سیکھا۔ اچھا، ہمیں ایک بریک لینی ہے اور یہ علم وراثت والی بات ہم بریک کے بعد آگے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، رحمان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی ناظرین، مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ جی جی جناب مولانا پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی ایک روایت کا ذکر کر رہے تھے اور علم وراثت کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے۔ تو حارث الاعور جو ہیں علم وراثت کے ایک بڑے راوی ہیں، کیونکہ یہ قریبی شاگرد تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عشاء کے بعد میں کچھ وقت گزر گیا، دیر سے میں مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ کریم تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ دنیا کی دولت تحفہ دے دی جائے تو یہ اتنا بڑا تحفہ نہیں، اصل تحفہ علم کا ہے۔ واہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو عرض کی کہ صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا میں تمہیں وہ آج تحفہ دینے لگا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ رسول پاک نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی، اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک، کہ یا اللہ اپنے ذکر کو سننے کے لیے میرے دل کے کانوں کو کھول دے۔ اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک وارزقنی طاعتک وطاعت رسولک، اور مجھے خوش دلی سے اپنی فرما برداری اور اپنے رسول کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، وعملا بکتابک، اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ لا یصرف السوء الا ہو، کہ جو بندے سے جو آنے والی برائی ہو اس کو جو ٹالتا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے، اور جو بندے کو توفیق خیر ملتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دستے طلب بڑھائے اور دستے سوال کو دراز کر کے کہے کہ اللہ میرے دل کے کانوں کو کھول دے کہ تیرا ذکر سن سکیں، مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کی اور اپنی کتاب پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو کتاب عمل پر توفیق مانگنے کے لیے یہ خود نبوی نسخہ ہے جو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حارث الاعور کے ذریعے امت کو بتایا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی کتاب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ ہم از خود نہیں کر سکتے جب تک وہ توفیق الہی شامل نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا، ہمارا وقت گفتگو کا 5-6 منٹ ہے۔ اب دونوں علماء سے ہم گزارش کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان کی 8 تاریخ ہے اور ابھی ماشاءاللہ وہ بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ ابھی لگتا ہے کہ کل ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا اور اب پہلا عشرہ، جی جو مغفرت کا عشرہ ہے،
اور جو اللہ رسول پاک نے فرمایا تھا نا کہ تمہاری طرف مغفرت والا برکت والا مہینہ آ رہا ہے، تو اب ہم دوسرے عشرے میں داخل ہوا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بھی دن ہیں، یعنی آج 8 ہے تو 22 دن 21 دن ہے۔ قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھیں کہ یہ جو بہار، قرآن کی بہار کا موسم ہے، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو خوشبوئیں ہیں، اس کی جو مہکاریں ہیں، اس سے اچھی طرح استفادہ کر سکیں ہم؟ جی، قرآن کریم کی تلاوت کے، ظاہر قرآن کے مطالعہ کے آداب ہیں، قوانین ہیں، اور سب سے بڑا ادب یہی ہے کہ انسان باوضو ہو کر باقی جو تلاوت کے آداب ہیں، سر اس کا، اس پہ کوئی ٹوپی پگڑی بالآخرے، اس کی اپنی ایک برکت ہے، قبلہ رخ ہو کر خداوند تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کتاب خدا کو کھولے اور دنیا کے غموں اور دنیا کے تفکرات کو کچھ چند لمحات کے لیے بھلا کر اپنے آپ کو واقعاً قرآن کا مخاطب قرار دے، اور اس انداز سے بالآخر اس قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہو کہ یہ کتاب میری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کلام میرے لیے نازل ہوا ہے اور میں اس کو اپنے لیے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، نماز، ایک سوال ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم نماز میں کیسے خضوع و خشوع۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کے اذکار کو اپنے آپ کو سنائیں، یعنی آپ متکلم بھی ہوں اور سامع بھی ہوں، کہ اپنے آپ کو آپ سنا رہے ہوں کہ بات اس طرح ہے جو قرآن کی آیات۔ وہ بڑا مشہور اقبال کا بھی ہے نا کہ اقبال نے کہا کہ مجھے میرے والد نے نصیحت کی کہ جب قرآن کو ایسے تلاوت کرو کہ تمہارے تم پہ اترا قرآن ہے۔ کریم کو اس طرح سے اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے حضور قلب ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے۔ اور وقت کا، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، میں چند ایک کلمے جو ہے نورانیت، میں اس پروگرام کی نورانیت میں اضافہ ہو جائے کہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے اس کی فضیلت کیا ہے، کہ اس طرح سے جب ایک انسان قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی اثر کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نورانی فرمان ہے کہ من استمع حرفا من کتاب اللہ عز وجل من غیر قراءت کتب اللہ له حسنہ ومحا عنہ سیئہ ورفع له درجہ۔ جو ایک حرف الف با تا جس نے قرآن کریم کا وہ سنا، قرأت بھی نہیں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ اس کا بخش دیا جاتا ہے، ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ نَظَرًا مِّنْ غَيْرِ صَوْتٍ، کسی نے دیکھا، آواز سے نہیں پڑھا تلاوت کی، فقط ناظرہ بے معنی کہ قرآن کی آیات اور الفاظ کو دیکھا، ایک ایک حرف کو دیکھتا گیا۔ اور بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، قرآن انہوں نے ناظرہ نہیں پڑھا ہوتا، تو ان کے لیے بھی ہے کہ قرآن شریف آپ راحل پہ رکھ لیں اور قرآن کے الفاظ و حروف پہ آپ اپنی نظر گھماتے جائیں، اس کی بھی تاثیر ہے۔ کہ مولا فرماتے ہیں کہ کتب اللہ له بكل حرف حسنہ ومحا عنہ سیئہ ورفع له درجہ۔ تو یہ فضیلت ہے اس قرآن کریم کی۔ اور آپ نے فرمایا وہ جس شخص نے من تعلم منہ حرفا ظاہرا کتب اللہ له عشر حسنات، ایک اگر حرف کسی نے قرآن کا سیکھا تعلم، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ، اس کی 10 برائیاں خداوند تبارک تعالیٰ وہ مٹا دیتا ہے۔ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، پھر آپ فرماتے ہیں کہ قَالَ لَا أَقُولُ بِكُلِّ آیَةٍ، یہ جو میں نے ثواب بیان کیا ہے آیت کا نہیں بلکہ بِكُلِّ وَلَكِنْ بِكُلِّ حرف، ایک ایک حرف کا یہ ثواب ہے۔ یہ اس حدیث کے قیمتی ہونے کا اور اس کی عظمت کا اسے ہی احساس ہوگا جس کو معلوم ہے کہ ایک ایک گناہ کہ قیامت کے دن کیا کیا عذاب ڈھائے گا، اور ایک ایک نیکی قیامت کے دن کیا کیا کشائش عطا کرے گی۔ تو جن کو اس چیز کا احساس ہے ان کو ہوگا کہ ایک حرف قرآن کا دیکھنا، پڑھنا، سننا، اس سے ایک ایک نیکی بڑھتی جا رہی ہے اور ایک ایک گناہ جو ہے وہ دھلتا جا رہا ہے۔ اور یہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو دیکھ کے پڑھ بھی رہا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے، یا نماز میں پھر اور بڑھ جاتا ہے، تو وہ اکٹھا دیکھنے کا ثواب بھی لے رہا ہے، سننے کا ثواب بھی، اپنے کان سن بھی رہے ہیں، پڑھنے کا ثواب بھی
لے رہا ہے، تو خداوند تبارک تعالیٰ نے یہ مہینہ واقعاً بہار قرآن قرار دیا ہے، اور اللہ اس بہار کی برکتیں لوٹنے کی بے توفیق شک۔ آمین۔ جناب مولانا اعظم شاہ صاحب گیلانی، آپ سے آج کے پروگرام کا آخری سوال، چند منٹس ہیں ہمارے پاس، ایک موضوع ہمارا یا شاید ایک سوال رہ گیا اور اس کا ہمیں موقع مل گیا کہ قرآن مسلمانوں کو ایک اور بہت بڑی نعمت عطا کرتا ہے، اور وہ ہے وحدت کی نعمت۔ آپ دیکھیں کسی ملک کا، کسی جغرافیے کا مسلمان ہو، کسی خطے میں رہنے والا مسلمان ہو، کسی مکتب فکر میں کو ماننے والا ہو، کسی استاد کا شاگرد ہو، کسی اسکول میں پڑھنے والا ہو، کسی مدرسے میں پڑھنے والا ہو، سب ایک ہی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب کا ایک ڈائریکشن میں ہونا، یہ بھی ایک برکت کا باعث ہوتا ہے، اور وحدت کا تو قرآن ہم میں کیسی وحدت پیدا کرتا ہے، اس حوالے سے آپ۔ وہ اقبال نے فرمایا منفعت قوم ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی دین بھی قرآن بھی ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید جو اتحاد کا، جو ملی وحدت کا درس دیتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں اسی کو بھلا دینے کی وجہ سے تو یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں مختلف جماعتوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ یہ ایک امتحان ہے، قیامت کے دن ہم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کیا تھا۔ یہاں یہ ظاہر نہیں کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال قرآن مجید سے جب تمسک جو لوگ مضبوطی کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے دل پھر کشادہ ہو جاتے ہیں، اور دلوں کے اندر سے پھر اختلافات مٹ جاتے ہیں، دلوں کے اندر سے نفرتیں اور قدورتیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا جتنا نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے، اتنا نفرتوں کو نکال دیتا ہے، پھر اتحاد کی فضا اور گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت دونوں علماء نے قرآن پاک کے حوالے سے آج گفتگو کی، اور واقعی دلوں کو شفا ملتی گئی۔ میں اگر وقت ہے تو چند جملے، وہ مولا علی کا جب قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو رسول اللہ نے کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اب وہ مولا علی کے دو اقتباس میں نے آپ کو سنائے نہج البلاغہ کے، اب اور کیا روانی ہے ان الفاظ میں۔ اب ایک میں سناتا ہوں، پھر ہم منقبت یا نعت کی جانب چلیں گے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ قرآن سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو، اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ آج امت مسلمہ مصیبت میں ہے فلسطین کے حوالے سے، اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ بہت خوبصورت، کیا خوبصورت الفاظ مولا علی علیہ السلام کے، کاش ہم مولا علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ماننے لگیں۔ بالکل، یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور اسی سے آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اپنے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا، اور جاتے جاتے ناظرین اظہر شاہ صاحب سے گزارش کہ آپ دعائیہ کلام پیش کریں۔ محترم مفتی صاحب، آج کے ہمارے علماء قرآن پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، میں بڑا اچھا لگا۔ میں دیکھنا یہ ہے کہ جس محمد کے سینہ اطہر پر قرآن پاک یہ اترا نازل ہوا، اس ہستی نے، جس پاکیزہ ہستی کا اپنی پرورش کے لیے انتخاب کیا، میں ان کی بارگاہ میں چند اشعار۔ محمد سے وفا کرنا ابو طالب کا شیوا تھا، محمد سے وفا کرنا ابو طالب کا شیوا تھا، حفاظت کی دعا کرنا ابو طالب کا شیوا تھا۔ ادھر بس ایک محمد تھے، ادھر تھے سب بنو ہاشم، اکیلے سے نبھا کرنا ابو طالب کا شیوا تھا، اکیلے
سے نبھا کرنا ابو طالب کا شیوا تھا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ محمد کے وسیلے سے غضب کی خشک سالی میں وہ بارش کی دعا کرنا ابو طالب کا شیوا تھا۔ محمد سے وفا